لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بعض علماء نہیں کرتے توہین تو یہ تقیہ کرتے ہیں، چونکہ آپ کے مذہب میں جی بالکل ایک تقیہ بھی ہے، ایک مذہب، یعنی آپ چھپاتے ہو، اصل بات چھپاتے ہو آپ. خوب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوری یا ایک نفرت یا ایک کینہ یا جو بھی کہیں نا، ایک نفسیاتی جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہے. بدگمانی، میں کہہ لوں صحیح لفظ بدگمانی ہے، بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ جب شیعہ علماء کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اگر صحیح بات ہو تو کہتے ہیں یہ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اصل کچھ اور ہے ان کا عقیدہ، تقیتاً یہ بات کر رہے ہیں. نہ تقیتاً تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے خطرے سے محفوظ ہونا چاہیے، جیسے حضرت عمار یاسر نے کیا تھا، پکڑ لیا تھا انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ان سے کہلوا دیے تھے کچھ کلمات، اور پھر وہ واپس آئے رو رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بعض علماء نہیں کرتے توہین تو یہ تقیہ کرتے ہیں، چونکہ آپ کے مذہب میں امام اے رسول پاک نے کی کٹیا اپنا وہ کٹنی تھی نا، کیونکہ آپ نے نہیں تقیہ نہیں، اسے بھی آپ نے اعلان کیا کہ میں محمد، ڈاکٹر صاحب کو شرم کرو، آپ نے اسے بھی آخیا کہ میں محمد رسول اللہ، مگر یہ چونکہ تحریر مشترکہ انہیں آخیا سی مشترکہ تحریر جنہوں رسول اللہ مان لیجیے سارا جھگڑا کر، پر میں ٹھیک ہاں دے اتنے محمد بن عبداللہ دے رسول اللہ کا، آپ نے اسے بھی آخیا کہ میں محمد رسول اللہ ہے گا. امام تقیہ کر رہے تو کوئی امام نہیں، اسی انہوں حجر کی مننا، اسی انہوں کی گل بھائی سمجھنی اللہ کا کلام، وہ تقیے پھسے ہے. اور ایک پاسے نال ہی انہوں کتاب میں لکھا ماکانہ ماجکون دے عالم بھی جانتے بھی میرے نال کی ہونا، جدو پتا بھی میں قتل ہونا یا نہیں ہونا وہ قتل کیا کر، ہوں تو پتا میں نہیں قتل ہونا، پالیسی ایک کالی ہے، منافقت ہے، منافقت صلاح دین کا مقام ہے، عظیمت کا مقام نہیں. یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں، اس کو اس فلسفے سے جسے اہل تشیع نے تقیہ کے نام سے اختیار کیا. اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کا کی بنیاد وہی آیت ہے الا ان تتقوا منہم تقا، کہ تقیہ کرو، اپنے ایمان کو چھپا جاؤ، اپنے عقائد کو چھپا جاؤ، جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو، جھوٹ بولو. اور یہی وہ چیز ہے، واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا معاملہ جہاں ان کے اصلی عقائد اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملا اگر اس کا اظہار کریں تو کفر کا فتویٰ ان پر فوراً لگ جائے گا. یہ بچے رہے ہیں اسی تقیے کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا، اس لیے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر. قاضی دل میں تو جھانک کر دیکھ نہیں سکتا. اگر ایک شخص کہتا ہے نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں، میں تو اس قرآن کو سمجھتا ہوں محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ قرآن کا کوئی حصہ اس میں سے خارج ہوا ہے، نہ کوئی غلط چیز اس میں شامل کی گئی ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کے اوپر قضا کا دار و مدار جو ہے فیصلہ قاضی کا وہ تو بیان پر ہوگا. تو یہ در حقیقت اہل تشیع نے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران، ایک طرف تھے خوارج، ایک طرف تھے اہل تشیع، جنہوں نے شیعان علی کا نام ابتداء اختیار کیا تھا. اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹ سپوکن تھے، جو بات تھی وہ کہتے تھے بربرا. یہی وجہ کہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف قتال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے. لیکن اہل تشیع نے تقیہ کی ڈھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا، یہاں تک کہ ان کے آپ کو اقوال مل جائیں گے کہ ہمارے دین کا 9/10 حصہ تقیہ پر مشتمل ہے. اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے اور آج تک بچے ہوئے. لیکن میں نے یہاں صرف اس لیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا، میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیہ کے لیے، اس سے ہمارے نزدیک صرف جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مضرت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات اختیار کرنی پڑ جائے تو ناگزیر حد تک اس میں جلب منفعت پیش نظر نہ ہو. اجتماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں، یہ عزیمت نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہل تشیع کی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. سخت سوال ہے، چھپتا ہوا اسی طرح شاید مجھے ملا، میں نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا. حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام تقیہ رکھ لیا گیا ہے. کیا یہ کیا کہیں گے اس بارے؟ یہ تقیہ جہاں مطلب ہے اسی طرح یہ روایات کے بارے میں تاثر ہے، جس روایات سے کچھ کمزوری ثابت ہوتی ہے اور اہل تشیع کے اوپر الزام ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ تقیہ کی حالت کی ہے. یہ اس وقت کی حالت ہے جب جان کو خطرہ تھا، تبھی انہوں نے تعریف کیا امام صاحب نے وقت کے بعد. دیکھیں قرآن مجید ہے سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ کفار سے دوستی کریں، مسلمانوں کے بجائے ان سے دوستی کریں. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. جو یہ کرتا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے، اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو اور ان سے تقیہ کرو. یہ تقاتن
یہ تقاتن اس طرح لکھا ہے نا قرآن میں، اس کو اس طرح لکھنا چاہیے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اس طرح لکھنا چاہیے تھا تقاتن، یہ کیونکہ یہ الف یہاں پہ نہیں آیا، صرف یہاں پہ علامت دی گئی، سورہ ہے میرے بھائی، سورہ ہے آل عمران، آیت نمبر 28۔ تو اس کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ بہت ساروں نے، اگر آپ کتب قرآن میں چلیں نا، بہت ساروں نے یہی تلاوت کی، الا ان تتقوا منهم تقیۃ، تقاتن بھی تقیہ ہی کو کہتے ہیں، تقیہ یا تقات ایک ہی چیز ہے۔ اچھا کتب قرآن میں جب چلے نا تو اس میں بہت ساروں نے تقیتن اس کو قرات کیا، جن لوگوں نے تقاتن یہ وہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد کہہ دے کہ میں ہندو ہوں، جی ہندوؤں کے محلے میں جو رہتا ہے نا وہ آپ کو مار دیں گے جان سے، ادھر کہہ دو بھائی کہ میں ہندو ہوں، آپ ریپ ہو جائیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے، آپ کی بیوی کی بے عزتی ہوگی، اور ادھر کلمہ پڑھنا حرام ہے، ادھر کہہ دو کہ اپنی جان بچا دو، کہہ دو کہ میں کیا ہوں، میں کرشنا وشنو، میں سکھ ہوں، جو بھی ہے۔ حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہی حالت جو مسلمان اور کافر کے درمیان ہوتا ہے نا، کہ کافر آپ کو جان سے مار دے گا، اگر وہ پہچان لے کہ آپ مسلمان ہیں وہ آپ کو جان سے مار دیں گے، یہی حالت مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جائے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو قتل کر دیں گے، تو کہتے ہیں وہاں بھی آپ نے تقیہ کریں، وہی تقیہ جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے مسلمان کے ساتھ بھی کریں۔ اور انہوں نے خود صحیح بخاری میں کیا نقل کیا، صحیح بخاری کیا آپ دار احیاء تراث العربی ملاحظہ کریں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام حدیث نمبر 3357 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، پھر اگلا بھی حدیث ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری بہن ہے، اس کو بادشاہ کے لیے بھیج دی، وہ 3 جھوٹ بھی ثابت ہے یہاں پر، پھر وہ انہوں نے خود روایت کیا، ملاحظہ کریں بخاری کے حدیث نمبر 120 ہے، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے کہا حدیث نمبر 120 حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآعین، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے 2 برتن میں نے محفوظ کیے ہیں، سن رہے نا طارق بھائی، حدیث کے 2 برتن، فاما احدہما فبثثت، ان میں سے ایک برتن میں نے نشر کر دیا، ایک برتن، ایک جو محفوظ احادیث کا ذخیرہ تھا وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا، واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، دوسرا جو احادیث مجھے آتی ہیں اگر میں اس کو نشر کر دوں تو یہ گلا میرا ذبح ہو جائے گا، میں وہ نہیں کر سکتا، جی یہ تقیہ ہے کہ نہیں، ختم ہو جائے تو وہ تو الگ بات۔ یہ امام صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا، ساری چیزیں کافی کی ہے نا، تو شیعہ حضرات نے باب تقیہ میں یہ سب لکھا کہ امام صاحب نے فرمایا 9 حصے دین تقیہ میں، اور کبھی یہ فرمایا کہ تقیہ ہے میرا اور میرے باپ دادوں کا دین، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی، یہ لفظ تقیہ ہے، لفظ تقیہ، آپ بھی کچھ اور ہی پڑھ رہے تھے، تا پر زبر ہے، تا پھر کاف کے نیچے زیر ہے، تقیہ، یا پر شاد تقیہ تک، جی تقیہ نہیں تقیہ، اس کے بارے میں یہ روایتیں پہلے تو ان میں سے اکثر جھوٹی، خود ان کے علم کی روشنی میں بھی نا علامہ مجلسی نے بتایا ضعیف اور کمزور بہت سی بنائی ہوئی، باقی جو تقیہ ہے نا اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی بات بھی نہیں، ہمارے لوگوں نے سمجھ رکھا نا جھوٹ ہی بولتے چلے جانا، ایسا نہیں، تقیہ جو ہے وہ ہے کہ دفع مضر سے جلب منفعت کے لیے، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نا کہ پیسے کماؤ یا کوئی لالچ، اس کے لیے تقیہ نہیں، شیعہ مذہب میں نہیں، بات سن لیں، صرف نقصان سے بچنے کو، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے کوئی نقصان سے، آپ اپنی جان چھڑانے کی، جس کو کہتے ہیں نا اللہ سورہ آل عمران الا ان تتقوا منهم تقاتن، تقاتن بھی یہی بات ہے تقیہ تک، کہ ہاں اپنے بچاؤ کے لیے اگر تم کافروں سے کچھ دوستی کا ظاہری اظہار کر دو، یہود نصارہ سے تو کوئی بات نہیں، اندر سے دوستی نہ کرو، وہاں بھی سورہ آل عمران میں کہ دوست نہ بناؤ، الا ان تتقوا منهم تقاتن، ہاں اگر ان سے بچاؤ کے لیے کسی وقت کرنا پڑے کچھ ظاہری اظہار کر لو۔ اب تقیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صاف لکھتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کہ تقیہ قیامت تک ہے، تقیہ نہیں کوئی ختم کر سکتا، یہ دین کی بات ہے، ورنہ مسلمان مارے کھاتا رہے، کافر پکڑ لے اور اس کے ہاتھوں کاٹنے لگے، تھوڑے بہت ادھر ادھر کی بات کر کے جان بچا سکتا، کیوں جان دے، اگر جان دینی دین کے لیے کوئی ضروری ہو جائے پھر وہی بات ہے، یہ ترجیح جو ہے نا اس موقع پر کون سی شاید بہتر ہے، وہ ایمان کے ساتھ فیصلہ کرے گا، دنیا کمانے کے لیے نہیں کہ نقصان ٹالنے کے لیے آیا میں اپنے آپ کو بچا کے لیے دین کی خدمت کے لیے، وہ بہتر ہے یا یہاں جان دے دینا بہتر ہے، وہ آپ فیصلہ کریں گے، مگر تقیہ کا مفہوم اصل میں صرف اتنا ہے کہ کسی بے ایمان کے ضرر سے بچنے کے لیے، کافر ہو یا ظالم بادشاہ، اگر کوئی آدمی وقتی طور پر دفع کے لیے نہیں کہ فائدے اٹھانے کے لیے ایسا کہتا رہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کرے تو تقیہ کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن میں آیا الا ان تتقوا منهم تقاتن، اپنا علو سیدھا کرنے کے لیے فائدے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کرے وہ تقیہ نہیں، صرف نقصان سے بچنے کے لیے، نقصان بھی ناقابل برداشت کہ آپ کو ایسا نقصان پہنچ رہا ہے اس سے بچاؤ کے لیے، اور وہ بھی یہ ہے کہ فیصلہ کرنا کہ یہاں جان دینی بہتر ہے یا تقیہ پڑا ہوا تھا اوپر، وہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہوا تھا مثال کے طور پر کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، تو کیا وہ اسی نوعیت کی بات تھی؟ تقیہ جو ہے نا وہ ہے الگ بات، تقیہ میں آدمی صاف صریح غلط بات کرتا ہے، بالکل جھوٹی بات کرتا ہے، مگر وہاں ہوتا ہے مسئلہ جان بچانے کا، وہ میں نے بتا دیا کوئی گناہ نہیں، کمزور آدمی کر سکتا، مغالطے میں پڑھ کر اس کا کچھ اور مطلب لے لیتا، تو کیا وہ بے شک وہ غلطی میں پڑھتا ہے دوسرا، اس نے بات ٹھیک کہی، یہ تقیہ کوئی نہیں، تقیہ میں غلط بیانی ہوتی ہے، سچ بات کہتا مگر وہ کچھ اور مطلب سمجھ، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں انہوں نے بہترین اور یہ توجہ کیا کہ لوگ ان سے واقف تھے، تاجر جو تھے سارے لوگ جانتے تھے، عام راستہ چھوڑ کر نبی علیہ السلام جنگلوں میں سے جا رہے تھے، اس لیے ایک لے لیا تھا ساتھ ذریعہ رہنما جو راستہ بتاتا جاتا تھا، اب حضرت صدیق کے واقف لوگ ملتے تو وہ کہتے ہیں کون ہے آدمی تمہارے ساتھ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس لیے کہ اعلان ہوا کہ جو ان کا سر کاٹ کر لائے گا میں صاحب بتا دوں تو کام تو خراب ہو جائے، سارے عرب میں یہ اعلان ہوا، وہ پھر یہ کہہ دیتے تھے راجل یہدنی السبیل،
یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا، تو وہ سمجھتے ہیں ابو بکر چونکہ عام راستے سے ہٹ کر جا رہا ہے، شاید کوئی انہوں نے لے لیا آدمی یہاں سے نہیں لے لیا۔ اب وہ ٹھیک کہتے تھے، آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ سچی کو بات تھی کہ حضور ان کے ہاتھی اور بٹ بس بنا بنا کے تکیہ تھا، اس لیے لوگ آتے تھے وہ ان کو دیکھ کر ان کی سنی ہے، ان کو سنیوں کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، جو عام شیعہ تھے ان کو بھی تکیہ کے مطابق ہی کہتے تھے کہ راز نہ کھول دیں، جو بالکل صاحب سیر سے رازدان ان کو اصل مطلب بتاتے تھے، عام شیعوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ یہ بھی سادہ بندے ہیں، کہہ دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا حکومت کو کہ ان کا تو یہ عقیدہ۔ تو اس طرح کی بے شمار بہانے اور حجتیں اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے ائمہ کے فتووں میں، بلکہ ایک امام کے فتوے میں وہ کہتے ہیں کسی مرتبہ یہ فتویٰ نے کہا امام صاحب کی، تو کہتے ہیں یار اس وقت ایسے آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے میں صحیح بات نہیں کہہ سکتا تھا، یہ تو وہ پڑھے بچہ اپنی کتابیں پتہ چلے کہ ان کے علم پر اعتماد ہی نہیں کیا تھا، وہ امام جو اللہ کی طرف سے اتنے بے بس تھے کہ لوگوں کو بس غلط فتوے دیتے رہتے تھے، اور جب کوئی پکڑتا تھا تو بہانا بنا لیتے تھے، بلکہ اتنے چوٹی کے لوگ جو ہیں ان کے جو بڑے راوی زرارہ اور ابو بصیر وغیرہ جن سے حدیثیں لیتے ان کے بارے میں خدا ائمہ کے قول ان کے ہاں اتنے ہیں کہ یہ ملعون ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ جھوٹے، ان کی باتیں نہ مانو، مگر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اپنے مرومین، آپ کے مرومین سمیت جنہوں میں سے جو موحدین و محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آج ایک دفعہ پھر ہم نہایت ایک نازک اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا اس موضوع پہ بات کرنا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس چینل پہ پہلے بھی آپ کو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی حسن اللہ یاری ایک کلپ پہ رد پیش کرتے ہوئے ہم نے اسی موضوع پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام بھی جو ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں یا تقیہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں روانگی میں بھی آپ کے بولے گئے الفاظ کی زیر زبر پکڑنے والے بہت ہیں، اصل مقصد اور پیغام پکڑنے والے ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ توحید کے معاملے میں آیات قرآنی پیش کریں تو لوگ جناب اہل علم بال کی کھال اتارنے والے بقول سید علی الحسن نقوی صاحب جن کے جوابات ہم نے دیے، جی ان کے بقول بال کی کھال اتار دینے والے اہل علم ہیں، تو وہ مثال ان کو کیا دے رہے ہیں ہمارے ویڈیو کی رد میں وائس کی صورت میں کہ جی ڈاکٹر پہ پھر کیوں جاتے ہیں اگر غیر اللہ سے دعا کرنا حرام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم تقیہ کے موضوع کے اوپر آپ سے کچھ گزارشات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، چونکہ جہاں پہ اکثریت کا اجماع اس چیز پہ ہو کہ جو تقیہ یا تقیہ کے حوالے سے روایات آئی ہیں وہ بالکل منوعاً درست ہیں اور ایسا ہی ہے، تو وہاں پہ وہ معاملہ تقیہ یا تقیہ کا ہو یا کوئی اور ہو جہاں پہ اکثریت کا اجماع ہو اور انکار کرنے والے کو شیعت سے ہی خارج ہونا پڑے، ہاتھ دھونے پڑے، محب اہل بیت کلوانے سے ہی ہاتھ دھونے پڑے، وہابیت کا ٹھپا لگوانا پڑے، تو وہاں بہت سوچ سمجھ کے لوگ پھر اس میدان میں آتے ہیں۔ بے الحمدللہ ہم نہ تو پروفیشنل ذاکر ہیں، نہ خطیب ہیں، نہ کوئی اس طرح کے پروفیسر ہیں کہ نام کے ساتھ علامہ یا ملا تو نہیں لکھواتے یا ذاکر تو نہیں لکھواتے، پروفیسر لکھواتے ہیں اور پوری دنیا کے دورے کرتے ہیں، ٹور کرتے ہیں، اور جناب رائی کے دانے جتنا ذرا بدعات کے اوپر بول کے لوگوں کی داد بھی سمیٹتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹر بھی لگواتے ہیں، تو پروفیسر صاحب آ گئے تو پروفیسر صاحب چھا گئے، تو پروفیسر صاحب نے اصلی شیعت بیان کر دی۔ پروفیسر صاحب عشر عشیر بھی بیان نہیں کرتے۔ پروفیسر صاحب سے کہیے گا کہ اگر تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کریں تو ذرا کھل کر بولیں کہ جناب شبیہ ذوالجناح کا نکالنے کے اوپر ہی کوئی ائمہ اطہار سے ہمیں روایات ثابت کر دیں۔ پروفیسر صاحب سے کہیے گا آپ بدعات کے بہت بڑے قاطع بنے ہوئے ہیں، تو ذرا کھل کے بتائیے گا کہ بانوان وسیلہ بھی اللہ کے علاوہ کسی معصوم ہستی سے مدد مانگنے کا کوئی ایک مستند اور متواتر طریقہ کسی امام سے ثابت کر دیں۔ اور دوسری طرف ایک حافظ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ مفسر قرآن ہے، درس قرآن ہے، قرآن ہی قرآن ہے جناب، امر بالمعروف کے اوپر امر بالمعروف ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے، نہی عن المنکر کا جب معاملہ آ جائے گا وہاں پہ حکمت ہے، حکمت کے تحت چل رہے ہیں کہ بلا مولانا صاحب کہ ذرا لوگوں میں بدمزگی نہ پھیلے۔ کاش کہ ایسا اکابرین بھی سوچ لیتے تو آج وہابیت کے ٹھپے نہ کھاتے، آج جنازوں کے اوپر بڑوں کی عدم شرکت کا وہ سامنا نہ کرتے اور آج گمنام نہ ہوتے۔ تو بہرحال کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ ہاں جی، ہمارا مقصد تقیہ کے اوپر
آنے والی روایات کا مطلقاً رد کرنا یا اس عقیدے سے انکار کرنا یا اس کی اہمیت یا اس کی جو مکتب تشیع میں ایک کیا کہنا چاہیے ایک مرکزیت ہے اس سے انکار کرنا نہیں ہے، لیکن اسی تقیہ یا تقیہ کو اٹھا کے ائمہ اطہار کے اوپر بات بات پھر چھاپ دینا، یہ بالکل ہمارے نزدیک، ہمارے بطور طالب علم ریسرچ اور ہمارے ایک عام گناہ گار مسلمان اور محب ہونے کی حیثیت سے ہمارے یہ ایمان میں، عقل میں، ہمارے عقیدے میں یہ فٹ آتی ہی نہیں چیز، نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، نہ سنت و سیرت معصومین کی روح سے علیہم السلام، کہ جنہوں نے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین حق کی طرف رہنمائی کرنی ہے، ہمیں ہدایت کے راستوں کی طرف چلانا ہے، بتانا ہے، دین کی تشریعات توضیحات ہمارے تک پہنچانی ہے، سخت اور سخت سے سخت حالات میں بھی دین مبین کی تبلیغات کو جاری رکھنا ہے، جنہوں نے بادشاہ نے وقت کے دربار میں بھی جا کر کلمہ حق بیان کرنا ہے، جنہوں نے اس کلمہ حق بیان کرنے کی پاداش میں سالوں بے گناہ قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا ہے، جنہوں نے ایٹ دی اینڈ زہر کے ذریعے شہید کر دیا جانا ہے، جنہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے، جنہوں نے ہمیں سکھانا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے، جنہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا شیعہ، اطاعت گزار شیعہ کیا ہوتا ہے اور غالی اور ملنگ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ اختلاف رائے بھی ادب کے ساتھ پیش کرو، جنہوں نے ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہمارے لیے باعث ننگو آر مت بنو، شرم کرو، اور جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ تبلیغ سکھانا ہے کہ دیکھو جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاؤ وہاں زبان سے کم اپنے اعمال اور کردار سے تبلیغ زیادہ کرنا، انہوں نے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ تقیہ کا شکار ہو جانا ہے، اپنے اوپر تقیہ کی چادر اوڑھ لینی ہے، تو میرا عقیدہ امامت تو ایک سیکنڈ سے پہلے گیا، میں خود اس پہ قائم اور قائل نہیں رہ سکتا، تو میں کسی کو کیا دعوت دوں کہ آؤ جی عقیدہ امامت کو جوائن کرو، اختیار کرو، کیونکہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک ایسے ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے ہر زمانے میں کہ جو ہمیں دین مبین کی حقیقت سے جوڑ دے، صراط مستقیم سے جوڑ دے، جو ہمیں بتائے کہ تشریعات اور توضیحات کسے کہتے ہیں، جو ہمیں بتائے کہ پھر جب کڑا وقت آ جائے تو پھر بچوں سمیت قربانی دے کے دین الہی، شریعت الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ میرا مین مقدمہ ہے جو لے کے میں نے غیر شیعہ بہن بھائیوں کے پاس جانا ہے، اور آگے سے میں نے اصول کافی، وسائل الشیعہ اور اعتقادات کی روایتیں لے کے واپس آ جانا ہے، کہ انہوں نے کہنا کاکا کدھر آیا ہے، میں کہنا جناب میں تانوں عقیدہ امامت قائل کرنا آیا، انہوں نے کہنا آیا وہ یہ عقیدہ امامت ہے جتنے چھوٹی چھوٹی گل تے تہاڈے ائمہ معاذ اللہ سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں کہ ڈر ڈر کے تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ کر رہے ہیں، وہ بچیاں دے نام خلفاء ثلاثہ دے نام تے رکھے، وہ جی تقیہ کیتا سی، وہ جی تلوار نہیں جی وہ تقیہ کیتا سی، وہ جی جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ تے انتہا ہو گئی بقول تہاڈی روایتاں دے، وہ جی تقیہ کیتا سی، تلوار نہ کڈن دا حکم سی۔ جو علامہ مجلسی یہ چیزیں لکھ رہے ہیں وہی علامہ مجلسی یہ چیزیں لکھ رہے ہیں کہ مولا علی نے راتوں رات کو 70 کے قریب بندے اکٹھے بھی کر لیے تھے، گھر گھر جا کے جناب سیدہ کے ساتھ جناب اپنی بیعت کے اوپر، آپ دیکھیں دو تضاد چیزیں۔ جو شیعہ کتب یہ لکھ رہی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی، حلف لے لیا تھا رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بعد ظلم کے جتنے بھی پہاڑ ٹوٹے، تلوار نہیں نکالنی، ہاتھ نہیں اٹھانا، اسی شیعہ کتب سے یہ ملتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب در سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پر حملہ ہوا تو تلوار نکلے، اخیر کے ان کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی گئی۔ جن شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ آپ کو تلوار تو دور مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، انہی شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ خالد ابن ولید جو صحابی رسول تھے، جو بہرحال ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر شیعوں کا ایک وہ اپنے تحفظات ہیں، بہرحال ان کو ایک ہاتھ سے بلکہ ایک انگلی سے گریبان سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیا اور فرمایا کہ تم میری جان لو گے، تم مجھے قتل کرو گے۔ تو یہ ساری تضادات جو ہیں یہ ماشاءاللہ قبلہ مجلسی صاحب سمیت کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب اس میں سے حق کیسے تلاش کریں؟ کیونکہ جب آپ ادھر جائیں گے برادران کو دعوت دینے کہ نہیں یار تقیہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی 28ویں آیت ہے غالباً، اس میں آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم میں آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ یا کافروں سے، مشرکین سے مفہوم پیش کر رہا ہو، دوستیاں اچھی بات نہیں، لیکن ہاں اگر تمہیں جان جانے کا خوف ہو تو پھر تقیہ تن تم جو ہے وہ تھوڑا بہت راو رسم رکھ بھی سکتے ہو، تو بالکل ہے۔ دیکھیں اسلام بندہ مومن کی جان کو بہت عزیز رکھتا ہے، چونکہ یہ جان امانت ہے اللہ پاک کی، یہ جائے بھی تو پھر رائے خدا میں جائے، اور جہاں رائے خدا کیا ہے یہ ہمیں نبی بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آل نبی بتائیں گے مسلک تشیع کے مطابق، یا پھر برادران کے مطابق خلفائے راشدین بتائیں گے۔ تو اسلام کو بڑی پیاری ایک مومن کی جان،
تو اسلام نے اس لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نازل فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. اسلام میں اس لیے خودکشی بھی حرام ہے. اسلام میں اس لیے ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کے جسم کو ضرر پہنچا سکے, جو آپ کو نقصان دے سکے, آپ کی زندگی کے دنوں کی گنتی کم کر سکے. زیادہ کھانا کیوں منع ہے؟ صحت کے لیے اچھا نہیں. ایٹ دی اینڈ زندگی ایام بڑھاپا, ایام جوانی تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اسلام کو بہت عزیز ہے ایک بندہ مومن کی جان. اس لیے جہاں اب آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ اپنے عقیدے کا صحیح اظہار کرتا ہوں تو بچتا نہیں. جیسے یہ خود آپ نے ابھی جاری کا کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ متشدد ہندوؤں کے محلے میں جائیں اور وہاں آپ کو پتا ہو کہ جیسے میں نے تعارف کرایا میں مسلمان تھے تو انہوں نے بڑھ دینا, حملہ کر دینا. اور آج کل ہندوستان میں جو بدبخت مودی ہے اس کی زمانہ ہے, اس میں حکومت میں آپ دیکھ لیں. بہرحال تو بالکل وہاں پہ تقیہ کرنا واجب ہے, بالکل واجب ہے. جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ بسوں میں دہشت گرد چڑھ رہے ہیں اور شیعوں کے شناختی کارڈ دے دے کے گولیوں سے بھون رہے ہیں, وہاں پہ تقیہ کرنا واجب ہے, بالکل ہے. اول تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے احکام تو تھے مسلمانوں کے لیے, ایک بندہ مومن کے لیے, کہ جہاں تم دیکھو بھائی تمہاری جان جاتی ہے عقیدہ بتانے سے تو مت بتاؤ, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے. ظاہر ہے ان سے لانے برات کا کہا گیا اور کروایا گیا یا زبردستی جو بھی تھا, اور وہ اس کے اوپر وہ بھی رہے. تو کیا وہ فار دا ٹائم بینگ تھا جان بچانے کی غرض سے, یا پھر وہ ساری عمر ایسا ہی رہا؟ یعنی جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ائمہ اہل بیت آل محمد سے شیعہ روایات کی روشنی میں ذرا کمپیئر کریں کہ ایک وہ شخصیت ہے کہ جس نے فار دا ٹائم بینگ تقیہ اختیار کیا, لیکن جیسے حالات کچھ اور ہوئے وہ باہر آ گئے اور کھل کے پھر انہوں نے اسی حق بیانی کرتے کرتے جامع شہادت کو نوش فرمایا صفین کے میدان. اور ایک طرف ہمارے ائمہ ہیں جن کا تعارف ہمیں یہ کروایا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک نہ تو تقیہ سے بڑی کوئی عبادت ہے, نہ 10 جز ہیں اصول کافی کی روایت کے مطابق, دین کے 10 جز ہیں 9 تقیہ میں, اور ہر امام حالت تقیہ میں چلے گئے حتیٰ کہ 12ویں امام سرکار اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آئیں گے اور پھر تقیہ ختم ہو جائے گا, ساقط ہو جائے گا. اور اس وقت تک جو تقیہ کو اختیار نہیں کرے گا, ترک کر دے گا, وہ دشمن دین الہی میں شمار ہوگا. اب یہ روایت کہاں لکھی ابھی بتاتا ہوں آپ, ابھی بتاتا ہوں. اب اس روایت میں کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کبریٰ کے دور میں تقیہ جیسی عبادت کو ترک کر دے گا, وہ دشمنان دین حقہ دین خدا متوسر ہوگا. اسی روایت کی روشنی میں یاری بھی گیا جے, آبدی بھی گیا جے, علوی بھی گیا جے, تونسوی بھی گیا جے, ملتانی بھی گیا جے, تاڈا کمیل مہد بھی گیا جے, تاڈا اسد شاکری گیا جے, بڑے بڑے نام تاڈے چلے گئے جے کہ مسلمان ہی نہیں رہے. میں نہیں کہہ رہا, آپ کی اپنی روایت کہہ رہی, چونکہ انہوں نے تقیہ ترک کر دیا. کیوں ترک کر دیا ابھی دیکھیے. اچھا, ابھی اس ویڈیو کے آغاز میں کلپ جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا بھی آپ نے دیکھا. قبلہ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک وہ بات فرما رہے ہیں کہ بالکل یہ ایک متشدد اور ناسبی قسم کے اذہان ہے کہ جو ہر بات کو وحدت کی بات کو تقیہ میں ڈال دیتے ہیں. میں یہاں پہ بطور طالب علم ہاتھ جوڑ کے کچھ عرض کروں گا, چونکہ پھر قبلہ کے بھی بڑے متشدد قسم کے شاگردان ہیں جو سر اتارنے کی بھی دھمکیاں ہمیں دے چکے ہیں. لاہور کا ایک کتاب فروش ایمان ہے جی, وہ کہتا میں گھر دیکھا, کتاباں دے کے گیا, میں گھر پہنچ جاؤں گا, لیکن بہرحال حق تو بیان کرنا ہے. تو میں بھی قبلہ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, قبلہ ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے یہ نازبیوں کو مواد خود دیا ہوا ہے, ہم نے جی ہاں, اور اردو میں ترجمے کر کے دیا ہوا. ابھی دکھاتے ہیں, سب کچھ دکھاتے ہیں, سب کچھ. سب سے پہلے اب میں یہ اصول کافی میں یہ مصباح القرآن والوں کا اللہ بھلا کرے جی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نشانیاں لائیاں سی کہ آپ کو بتائیں کہ جناب فرائض امام کیا کیا ہیں, اور پھر ان فرائض اور منصب امامت اور فرائض امامت کی روشنی میں ذرا ائمہ کا, میں پھر کہوں گا ہمارا جو عقیدے میں فٹ نہ بیٹھنے والا معاملہ ہے وہ نبی کے بعد ائمہ کا تقیہ کرنا ہے, مومن کا نہیں, عام مسلمان کا نہیں, اس پر واجب ہے. ائمہ پر کس حساب سے وہ تقیہ والا معاملہ فٹ نہیں ہوتا بتاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے کیا, یہ جناب جتنے دکھانا سی وہ صفحے کھا لیجیے. آپ مصباح القرآن والے ماشاءاللہ سستیاں کتابیں بیچتے ہیں, لیکن جو ہے نا پرنٹنگ کا پھر بس الحفیظ و علما. بہرحال وہ ابھی تو نشانی ہم نے غلط لگا دی جی, بدقسمتی ہماری جی, آپ ہی کرنا ہوتا سارا کام. اچھا, تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبلہ جواد نقوی صاحب, ہم نے مخالفین کو خود کیا مواد پیش کیا ہے, اور کیوں اکثر جو مخالفین تشیع ہیں ان کو ہماری وحدت کی بات اور جو اوپر سے فتوے آتے ہیں مجتہدین گرامی قدر سے, وہ ان کو جعلی کیوں لگتے ہیں, فیک کیوں لگتے ہیں. چونکہ بدقسمتی سے ہم نے ان روایات کو بھی
یا تو وہ روایات ظاہر ہے سرین قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہیں، یعنی تربیت کے خلاف. اب دیکھیں میں ایک طرف امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق پڑھوں اور اس کو پیش کروں آپ کی خدمت میں، اور ایک طرف یہ صرف ایک روایت پیش کروں، تو دونوں میچ ہی نہیں کرتی آپس میں، میل ہی نہیں کھاتی. آپ کہو گے یا وہ رسالۃ الحقوق ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. میں ایک طرف یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میں کرنے لگا ہوں، اور ایک طرف میں آپ کو پورے ذخیرہ حدیث میں معصومین علیہ السلام کے دیگر مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے روایات اور احادیث اور فرامین پیش کروں، تو دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں. آپ کہو گے یہ روایت ٹھیک ہے تو وہ سب کچھ غلط ہے، اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ جعلی روایت. اور میرا بھی یہی کہنا ہے معذرت کے ساتھ، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اس روایت کو صحیح ماننے والوں میں بے شک شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس کو نقل کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا جی کر دیا. ہو سکتا ہے ہم نے اس کی تعویل غلط لے لی ہو سکتا ہے کہ جس دور میں علی نام رکھنے پہ بچے ذبح کر دیے جاتے تھے تو شیعہ کا تعارف کرانا تو بہت اوکھا پینڈا تھا، بڑی اوکھی منزل تھی. اس دور میں کچھ لوگ اپنی شوخی بنے میں جان گواتے ہوں کہ تم شیعہ ہو جی ہے کر لو جو کرنا ہے، اگلے کر لیندے ہوں پھر جو کرنا. تو یہ چیزیں جب آئمہ تک پہنچی ہوں تو آئمہ نے بتایا ہو، پھر بتایا ہو کہ جو تقیہ اختیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، کہ جان بچانا واجب ہے دین اسلام. اس طرح سے تو معاملہ بالکل سمجھ میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. دین اسلام کو ظاہر ہے مسلمانوں کے خون کی پہلے بتایا بہت پرواہ ہے، اس لیے خودکشی بھی رہا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ شوخے آج کل کی علمی زبان میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جان بوجھ کر جذبات میں آ کر خود بہادر بننے کے چکروں میں اپنا تعارف کراتے ہوں کہ ہاں جی ہم علی کے شیعہ اور علی کے مخالفوں کو نہیں مانتے، وہ تو پھڑے جاندے ہوں اہل خانہ سمیت. تو یہ جب چیزیں آئمہ تک پہنچی ہوں تو پھر آئمہ نے یہ فرمودات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے کوئی کلام نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ آئمہ نے بھی وقت کے امام ہیں، بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلک تشیع کے نظریے کے مطابق نگران ہیں. تو پھر ایک نگران کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والے اپنے پیروکاروں کی جان بھی بچائے. تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو واقعی یہ جتنی بھی روایات ہیں تقیہ کی عظمت کے بارے میں اس کو اختیار کرنے کے پھر تو سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہی تقیہ آپ ان ہستیوں کو کرا دیں کہ جنہوں نے بعد نبی خدا آپ کو صراط مستقیم دکھانا ہے، نہ صرف دکھانا اس پہ چلانا ہے، تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ہم ان کی بات کو اللہ کی بات اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان تک پہنچا ہے اور اللہ کے رسول تک جناب جبرائیل کے ذریعے وحی الہی تک کے ذریعے پہنچا ہے. تو ایک طرف ہم اس قدر ان پر یقین کر رہے ہیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم تھا سارا مینو ان تک پہنچا ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں روایات موجود ہیں کہ آئمہ اپنی مرضی سے شہید ہوتے ہیں، یعنی ان کی مرضی اور منشا شامل ہوتی ہے، رضامندی شامل ہوتی ہے تو وہ شہید ہوتے ہیں، اگر نہ ہو تو نہ ہو، پھر شہید ہی نہ ہو اگر رضامندی نہ ہو. اور دوسری طرف ہم نے ساری عمر ان کو تقیہ اختیار کرا. اور بھائی جب ان شخصیات کو پتہ ہے کہ فلاں ہجری میں فلاں بادشاہ کے ہاتھوں میں زہر دلوا دیا جانا ہے، اس وقت تک ہمیں موت چھو بھی نہیں سکتی، تو پھر اس وقت تک تقیہ اختیار کرنا آپ کے سمجھ میں آتا ہے امام کا، پھر کہوں گا ائمہ کا، عام مسلمان یا مومن کا نہیں. سمجھ میں آتا ہے آپ کو کہ ایک جو ہیں وہ پچھلی خبروں اور آنے والے حوادث ہر چیز سے واقف ہیں، ایون کہ ہماری روایات کے مطابق اپنی شہادتوں کے وقت جگہ لمحے سے بھی واقف ہیں، اور پھر وہ تقیہ میں زندگی گزار. اور پھر ملا کیا قید و بند ملی، پھر بھی شہادتیں پھر بھی ملی. اور پھر سب سے بڑا میرا پوائنٹ ہی یہ ہے، یہ معنی الاخبار میں ایک روایت ہے، میں روایت نمبر آپ بتا دیتا ہوں. اس میں ذرا مختصراً بتایا گیا ہے کہ امام کے فرائض کیا کیا ہوتے ہیں. تو وہ شیخ صدوق نے یہ بھی لکھی ہے کتاب، احادیث کٹھی کی ہیں، معنی الاخبار. اس میں یہ آپ کی سکرین پر بھی چلا دیتے ہیں. ابراہیم بن اسحاق تلکانی سے روایت ہے کہ وہ آگے پھر سلسلہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امام کے لیے چند علامات ہیں: لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، لوگوں میں سب سے زیادہ حکمت کا حامل ہوگا، لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہوگا، اور لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ہوگا. تو یہ ایک جگہ پہ نہیں، جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی روایات مل جائیں گی کہ شجاع. اب شجاع کے مطلب اور مفہوم کیا ہیں؟ دین الہی پہ اپنی ذات کے لیے غصے کو برداشت کرنے والا شجاع، سب سے بڑا پہلوان، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا طاقتور. اور دین الہی میں کمزور سے کمزور ہو، دین کی توہین ہوتا دیکھے، سنت کو منہدم ہوتا دیکھے، بدعات کو پھلتا پھولتا دیکھے، لیکن جسمانی طور پہ جتنا بھی کمزور ہو لیکن وہ ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، تو سب سے بڑا بہادر. تو امام جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے کہ سب سے بڑے شجاع ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت کے، اگر دین مبین یا کچھ شخصیات کا تعارف ہی انہوں نے تقیہ میں رہ کے کروانا ہے تو پھر میرا مقدمہ وہیں پہ آ گیا نا کہ میں ایک غیر شیعہ کو امامت پہ کیسے قائل کروں. میں ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں کہ جناب اعلیٰ امہات المومنین ہوں یا جناب شیخین ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، علم اختلافات کی بنیاد پر ان کی توہین اور تکفین حرام ہے. یہ دیکھو، یہ فرمان امام صادق علیہ السلام.
दूसरी तरफ मेरे ही मसलक के बड़े बड़े इमामा पोश आके आपको एक दूसरी रवायत दिखाते हैं कि बिल्कुल ये इमाम ने कहा था लेकिन हालत तकैया में कहा था। चलो गाली खत्म हो गई। भाई आपके नज़दीक कुछ शख्सियात तारीख़ इस्लामिया में बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इस्लाम बाकी रहा उनका, ना ईमान बाकी रहा। अब इसका दूसरा मतलब क्या है कि वो इस्लाम से फिर गए। मौला अली ऐसी शख्सियात को अमारत इस्लामिया पर हाकिम बनता बैठे देखते रहे, कुछ किया ना, चूंकि तकैया में। ये बात आपकी समझ में आती है? अगर आपकी बात ये समझ में आती है तो फिर मैं माजरत के साथ कहूँगा कि आओ फिर इमाम की ज़रूरत बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा साबित करके दिखाओ। मैं साबित कर सकता हूँ। मलंगी शिया, रस्मी शिया ये क़यामत तक लगे रहे ऊई करते रहे, साबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इधर भी एग्री ने तो उधर भी एग्री ने। वो कहते नहीं इमाम सबसे बड़े शुजा भी हैं और इधर भी एग्री ने कि सारी उम्र तकैया भी किया उन्होंने। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूब जाता। खैर आइए अब चलते हैं ये एतकादात जिसकी शरह भी लिखी किबला डक्कू साहब ने, एहसन अल फवाइद फी शरह अल अकाइद। शेख सदूक अल्लाह रहमा की तरफ से इस किस्म की रवायत को ले लेना अपने अकायद के हक में, और ब्रैकेट में हाशिए भी ना लगाना, या हो सकता है शेख ने लगाए हों हम तक ना पहुंचे हों, तर्जुमा होके ना पहुंचे हों, मेरी समझ से बाहर। अब इस एतकादात में जो बाबे तकैया है जी, इसके हवाले से ये अभी हाईलाइट हम कर देंगे जी। हाईलाइट भी कोई नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट जब लगेगा तो हाईलाइट करके लगाएं। अब इसमें जो मैंने एक बताया ना कि एक रवायत जो इसमें शेख सदूक अलैहि रहमान ने लिखी है, अगर उसको मैं मिनवन कबूल कर लूँ तो फिर शहर यार आबदी, हसन अल्लाह यारी, कुमैल मैदवी, असद शाकरी, जितने भी जज्बाती खुतबा हैं, आसफ अलवी, खैर बदकिस्मती कहता भी ना लेना पैंदा अहले इल्म च। बदकिस्मती इससे बड़ी क्या होगी कि इस चूने कथे लगाने वाले जो लोग बताते हैं भाई पान फरोश था फैसलाबाद का, इनू भी अहले इल्म च गिनना पैंदा है। बहरहाल तौसवी, मुल्तानी, तसद्दुक़ साहब, तो पता नहीं कौन, ये सब को फिर आपको शीयत से नहीं इस्लाम से खारिज मानना पड़ेगा। क्यों? ये रवायत आपकी स्क्रीनों। और तकैया वाजिब है और हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक इसका तर्क करना जायज़ नहीं। अभी ज़हूर तो नहीं हो गया जी, ओ यारी फिर उत्ते बैठा सरेआम उम्मतुल मोमिनीन, खासकर उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से वो जो रज़ात कबीर वाली रवायत लेके जिस तरह से फोश गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, जो एक गैरतमंद नस्ली बंदा हो, चाहे शिया और सुन्नी से उसका ताल्लुक नहीं हो, नस्ली हलाल ज़्यादा हो, वो अपनी दुश्मन की माँ में भी, वो माँ के बारे में भी वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो जो नस्से कुरानी से हमारी माएँ साबित है उनके बारे में वो बदबख्त करता है वहाँ बैठ। अभी वो चौधरी समान फेक नाम लोगों को धोखा दे नास्ते, वो फिर पीछे पड़ा हुआ। उसके फिर मैसेज वॉइस पे वॉइस आए लगाएंगे किसी दिन वीडियो में, वो फिर हमें कह रहा आओ जी, आ जाओ जी, आपसे बड़ा अहले इल्म कोई नहीं, आओ जी ज़रा प्लीज़, हम चाहते हैं कि बात हो। बार अच्छा अभी ज़हूर तो नहीं जी हुआ, और यहाँ लिखा है कि ज़हूर इमाम से पहले तकैया का तर्क करना वाजिब है, जायज़ नहीं और वाजिब नहीं। जो शख्स आपके ज़हूर से पहले तकैया तर्क करेगा वो दीन खुदा यानी मज़हब इमामिया से खारिज हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकती, आगे भी चलो। और खुदा, रसूल और आइमा हुदा के दुश्मनों या मुखालिफिन, मुखालिफ मतसवर होगा, यानी उसको तसवर किया जाएगा कि ये मुखालिफिन खुदा, मुखालिफिन अंबिया, मुखालिफिन आइमा हुदा है। अब इन सब से आप पूछोगे भाई तुम्हारे, चलें मैं बात बदल के कर देता हूँ, लोग फिर बातों में से मसलक ढूंढ लेते हैं। यारी से, आबदी से और इन जैसे जितने भी दीगर हैं, इनसे पूछो कि क्या तुम आइमा से ज्यादा बहादुर हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। ये सफा था 221, जरा पिछला सफा 220 पे आइए। शेख सदूक फरमाते हैं तकैया के बारे में हमारा अकीदा है कि यह वाजिब है, इसका तर्क करने वाला तारिक नमाज की मानिंद। तो यारी ने, आबदी ने और इन्हां सारियां ने तो तर्क किया होया खुलम खुला। उम्मतुल मोमिनीन दी तकफीर भी हो रही है, तौहीन भी हो रही है, खुलफा सलासा दी भी हो रही है। अब आगे चलिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया कि फरजंद रसूल, हम मस्जिद में एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो खुल्लम खुल्ला आपके मुखालिफिन का नाम लेकर इन पर सबो शितम करता है, जैसे सरेआम यारी करता है। तो इमाम ने फरमाया इस मलऊन को क्या हो गया है, इस मलऊन को क्या हो गया है, वो हमें मारज़ खतर में डाल के लोगों को हमारे खिलाफ बरंगेख्ता करता है। हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है, इमाम फरमाते हैं सूरह मुबारक इनाम की आयत पढ़ते हैं कि और अल्लाह को छोड़कर जिन्हें ये पुकारते हैं इन्हें बुरा ना कहो कि मुबादा वो अदावत और नादानी में तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहना लगे। अब इमाम तो जब ये सुने कि मस्जिद में एक हसन अल्लाह यारी उस दौर का है
جو مخالفین اہل بیت کا نام لے کر سرعام ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو امام تو اس کو ملعون بھی کہیں اور یہ بھی کہیں کہ وہ ہمیں خطرے میں ڈال رہا ہے، اور سورہ مبارکہ نام کی آیت بھی پیش کریں، اور یاری یہاں سرعام بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے وہ سارے تقیہ کی تار کر کے سرعام شیخین کو کافر بھی کہے، امات المومنین کے بارے میں فوش گفتگو بھی کرے، تو پھر بتائیے ان روایات کی روشنی میں آپ کا وہ اینک والا شیخ شیعہ باقی رہا، مسلمان باقی رہا؟ چونکہ نماز کا ترک کرنا اور تقیہ کا ترک کرنا ایک ہی چیز ہے، اور وہ بندہ دشمن رسول، دشمن خدا اور دشمن ائمہ متوسر ہوگا جو تقیہ کو ترک کر دے گا۔ اب آئیے کہ جو اوپر روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، کیا یہ روایت ایسے ہی موقع پر پیش کرنی چاہیے تھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کو اس باب میں، یا اس باب میں پیش کرنی چاہیے تھی کہ جناب ہمارے ائمہ نے ہمیں درس نہیں دیا کہ اختلافات کی بنیاد پر ہم کھلا امامت اور خلافت کی بنیاد پہ خلفۂ ثلاثہ کو اور جمل کی بنیاد پہ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بھلا کہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے امام نے ایک مسجد میں کھڑے شخص کو ملعون کہا، یہ روایت وہاں پیش کرنا بنتی تھی، یہاں پھر یہ روایت یہاں پیش کرنا بنتی تھی کہ امام بھی خائف ہو گئے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بتاتا ہوں، بعد میں ایک اور روایت سنتے جائیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیا مبارکہ سورہ نام کی جو بھی میں نے آیا مبارکہ پڑھی 108ویں کہ مت کہو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو برا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں پر سب و شتم نہ کرو، ان لوگوں پر، اب آپ سمجھیں کہ ان لوگوں پر، ورنہ یہ لوگ تمہارے علی پر سب و شتم کریں گے۔ جو آیت خدا کے بارے میں ہے، جھوٹے خداؤں پہ سب و شتم مت کرو کہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا، اس کی تفسیر ہماری تفاسیر میں یہ ملتی ہے کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پہ سب و شتم نہ کرو ورنہ مخالفین علی پر سب و شتم نہ کرو ورنہ پلٹ کے وہ تمہارے علی پر سب و شتم کریں گے، یعنی پلٹ کر تمہارے خدا پر کو برا بھلا کہیں گے، اسی کی جگہ تمہارے خدا کا لفظ نکال کے تمہارے علی ڈال دیا گیا، اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ گالی کا جہاں اور ہے تو اصلی امامہ پوشندہ جہاں اور، بتائیے کیا فرق رہے؟ یہ اعتقادات کتاب ہے بھائی، کسی صوفی ملنگی کے کتاب پڑھ کے نہیں آپ کو سنا رہا۔ اب آگے آئیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی سایہ مبارکہ کہ جس میں کہا گیا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ با تقویٰ ہے، اس کی تفسیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو تقیہ کرنے میں سب سے آگے ہے، آجو سب سے زیادہ تقوی والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ یہاں پہ شیخ نے فرمایا کہ امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تقیہ اختیار کرنے میں سب سے آگے۔ میرے دوستو، ائمہ طہار وارثان علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے عزیزو، ائمہ طہار وارثان علوم مرتضوی علیہ السلام ہیں۔ کیا ائمہ طہار کی نسبت ایسی چیزوں کی طرف دی جاتی ہے کہ اغیار تو غیار اپنوں کی بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ بھی ایک دن بالکل انجینئر صاحب کی گڈی چ بہ جان جا کے کہ بھائی ایسی شیعت السلام، یعنی تقوی کے حوالے سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور تقوی کی تفسیر اور تقوی کی تعریف کے حوالے سے احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام بھری پڑی ہے۔ ادھر ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے غالیوں کا۔ ائمہ کا نام ابھی میں نے پرسوں یہ لاسٹ والے درس میں آپ کو بتایا امامان شیعہ کی کتاب سے کہ ائمہ طہار اس چیز سے اتنے کہ تنگ تھے، اور ایک راوی کا نام لے کے جس سے آج بھی ہماری کتب میں روایات ملتی ہیں، لعنت ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ اس بدبخت نے میرے والد امام باقر علیہ السلام کے نام سے جہاں وہ حدیث وہ رجسٹر جس میں امام باقر علیہ السلام حدیث لکھواتے تھے، اس بدبخت نے اپنے طرف سے حدیثیں گھڑ کے اس رجسٹر میں ایڈ کر دی، تو ممکن ہے کہ یہ حدیث کا سلسلہ بھی زیادہ تر وہیں پہ ہو، ورنہ قرآن کے خلاف میرے کسی معصوم امام کی حدیث چلی جائے ایسا ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ یہی تو ہیں قرآن کی تشریحات اور توضیحات بتانے والی ہستیاں، یہ کیسے خلاف قرآن جا سکتی ہیں؟ خلاف قرآن سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جہاں پہ نام ہے کہ اللہ باقاعدہ نام ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت کہو انہیں برا بھلا جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم، ورنہ یہ بغیر علم کے نادانی میں تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اور وہاں سے ہم لفظ اللہ نکال کے جناب علی مرتضیٰ کا نام لگا دیتے۔ آگے آئیے، اب آئیے اس بات کی طرف جہاں
میں نے کہا قبلہ جوار نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جی ماشاءاللہ مرد انقلاب ہیں، کوئی شک نہیں جی، کیا بات. ان سے میں نے کہا کہ جناب قبلہ صاحب تھوڑی گنجائش رکھو، سارے مخالفین جو ہیں وہ بدزنی کا شکار، بدگمانی کا شکار نہیں ہے، کچھ وہ لے بھی آتے ہیں ہماری کتابوں سے ڈھونڈ ڈنڈا کے. اب اسی اعتقادات میں ایک روایت لکھی ہوئی، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ ایک شخص مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر میں اس خیال سے کہ وہ مجھے کہیں دیکھ نہ لے میں ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں. امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا شجاع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ حقیقت ہے، میں کوئی طنز نہیں کہہ رہا، میرا خود اس پہ ایمان. آئمہ سے تقیہ کروائے روایتوں نے اپنے اپنے خود ساختہ عقیدے بچانے کے لیے، ورنہ نبی کا وارث تقیہ کر جائے تو ہمیں اصل نقل کس نے سکھانا. میرا ایمان اس پہ نہیں ہے، اس پہ ہے کہ امام اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع ہوتے ہیں. جہاں بات پھر آ جائے نا حق اور باطل کی، وہاں بچے بھی ذبح کرانے پڑے تو کرا دیتے ہیں. یہ روایتیں ملنگیوں کو، گالیوں کو مبارک. ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے بھائی. تقیہ آپ کے اور میرے لیے ہے کہ جہاں ہم دیکھیں ہماری جان عزت مال خطرے میں ہے، وہاں پہ بالکل ہمیں واجب ہے. بالکل اسی طرح کہ ایک بیمار کو اللہ نے کہا تو روزہ نہ رکھ، بعد چ رکھ لیں، تیری جان پہ نہ باندھنا ہے. وہ شوقی میں روزہ رکھے، نہیں جی میں تو بڑا ایمان اعلیٰ متقی بندہ، اور وہ آگے چلا جائے، اگلے جہاں پہنچ جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا روایات کا ذخیرہ کھنگالنے کے ایسا شخص جنت میں جائے گا، یا الٹا اس کو صاحب دینا پڑے گا کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حالت مرض میں تجھے معافی ہے تو کیوں نہیں استفادہ کیا. بالکل اسی طرح کہ جہاں آپ کی جان جا سکتی ہے اصل عقیدہ بتانے پہ، وہاں تقیہ کرنا واجب ہے. لیکن آپ کو اور مجھے اور جن کی پہچان ہی یہ ہے، وہ عقل مندو جن کی پہچان ہی یہ ہے کہ شیعوں کے امام ہیں، تو لوگوں کو نہیں پتا شیعت کس چیز کا نام ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ شیعت خلفاء ثلاثہ دی جگہ امیر المومنین نو وسیع رسول سمجھا جاتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ شیعت میں جنگ جمل کے معاملے میں حق پہ کس کو سمجھا جاتا ہے. تو جب ان ہستیوں کا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ ہیں شیعوں کے امام، یہ دوسرے امام، یہ تیسرے امام، یہ چوتھے امام، یہ پانچویں امام، یہ چھٹے امام، یہ ساتویں امام، اور جن کی پہچان یہ ہے، ان کو تقیہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تقیہ تو آپ کا اور میرا جیسا کرے کہ جو کہے گا میں دیوبندی ہوں، شیعہ نہیں مننا مارنا، تو مان جان بس سے چڑھے دہشت گرد مان جان کے واقعی یار دیوبندی ہونا ہے، داڑھی بھی ہو جی، ہاں جی ان ٹوپی بھی ہو جی، صحیح کہہ رہے ہونا، چلو ٹھیک ہے. اور جن کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہیں شیعوں کے امام، وہ تقیہ کریں گے. عقل حجت ہے، اسی اصول کافی میں باب ہے پورا، لیکن استعمال نہیں کرنی، تقلید کرنی جے. اب باب بنتا سی کتاباں، عقل حجت ہے، استعمال کرن تے پابندی ہے جنہوں تک مجتہد زندہ نے. نہ یہ کام نہیں کرنا، یہ غلطی نہ کرنا. ہاں اچھا جی. امام فرماتے ہیں جی میں کانوں سے سنتا ہوں ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، میں مگر اس خیال سے کہ مجھے دیکھ نہ لے میں ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں. نیز آپ فرماتے ہیں، اب یہ ہے وہ روایت جہاں میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے اوپر سے بھی فتوے آتے ہیں نا، ہم نے مل کے قسم کھائی تو شیعہ سنی بھائی، ہاں جی اہل سنت مت کہو ہمارے بھائی، ہماری جان ہے، آہا بسم اللہ، مرحبا یا سنی، مرحبا یا دیوبندی بھائی، آ جاؤ. پھر وہ اس کو مذاق کیوں سمجھتے ہیں، 2 نمبر کیوں سمجھتے ہیں، سن لو. امام صادق علیہ السلام سے منسوب کی گئی ایک روایت میں کہا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری، پیار، محبت سے کام لو، میل ملاپ بھی رکھو، مگر اندرونی طور پہ ان کے مخالف رہو. او گئے جو فتوے شیعہ سنی بھائی ہم نے مل کے قسم کھائی، کون یقین کرے گا؟ یہ اعتقادات کو آپ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مائکا لال کے نہیں جی شیعوں کی معتبر کتاب نہیں ہے. اور بھائی اعتقاد کی جمع ہوتی ہے اعتقادات. شیعوں کے مین عقائد اتنی شرح لکھی ہیں، ڈھکو صاحب نے خود لکھی ہے اصل میں فوائد فی شرح العقائد، اس میں یہ روایت لے آئے ہیں کہ امام اب وہ کدھر گیا رسالۃ الحقوق، اتنا موٹا رسالہ اپنے غیر شیعہ مسلمان بہن بھائیوں کے حقوق، وہ میزان الحکمہ سے نکال دیں ساری حدیث جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھو، کھانے بھی کھاؤ، رشتہ داریاں بھی کرو. امام کیا کہنے کہ ظاہری طور پر رواداری رکھو، میل ملاپ رکھو، اندروں مخالف رہو. اس کو تقیہ کہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ کے، یا اس کو کچھ اور کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ بتا دیجیے گا، میرے تو پھر فتویٰ لگ جائے. اس کو کیا کہ تقیہ، یہ تقیہ تو اتنی سی بات ہے کہ جتنے جان کا خطرہ ہے اتنے بہت شوخے نہ بننا، تقیہ کر جانا واجب ہے تم پہ، شوخی نہ مارنا، بس اس کا نام ہے تقیہ. یہ تقیہ ہے کہ اوپر سے میل ملاپ رکھو، جپی شپی. میں امام پہ پھر کہوں گا، میں اس کو ان جیسی روایات کو امام سے منسوب ضرور سمجھتا ہوں، میں اپنے سچے اور پاک اور معصوم امام کی روایت ہرگز نہیں سمجھتا. لگاؤ میرے پہ فتوے جو لگانے، کاٹ دو شیعتوں، چونکہ میرا امام قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا، اور قرآن نے شیعوں کو آپس میں نہیں کہا، صرف تمام
उम्मत नबवी को कहा वात्सिमू बेहब्लिल जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। यहाँ इमाम कह रहे हैं कि ऊपर से सब कुछ यस, अंदर से मुखालिफ। वात्सिमू बेहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाली आयत जो है, माजरत थोड़ी अगर उसमें, तो बहरहाल तो कैसे कुरान के खिलाफ वारिस कुरान जा सकते हैं, आप खुद बताइए। कैसे ये मुमकिन है कि एक तरफ खुद असूल काफ़ी के मुकदमे में, जो इसमें उर्दू में वो हदीस नहीं लिखी गई, इमाम से पूछा जा रहा है कि जो आपको मनसूस मिनल्लाह इमाम नहीं मानता, लेकिन आपका अदब बड़ा करता है, एहतराम बड़ा करता है, आपसे सीखता बहुत है, क्या जन्नत में जाएगा? इमाम कहते हैं बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। वो भी इमाम है और ये भी इमाम, एक ही शख्सियत से दोनों चीज़ें मनसूब हैं। तो मैं इन रवायात को, इन जैसी रवायात को इमाम से मनसूब कहता हूँ, इमाम की समझता नहीं हूँ। मेरे मुर्शिद, मेरे आका इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम ने हमेशा रवादारी, वहादत की जो तालीम दी है ना, वो अंदरूनी और ज़ाहिरी तौर पे एक जैसी दी है भाई। ये नहीं सिखाया ऊपर से जपियां और अंदर से इस तरह की बातें। नीचे आए, फिर फरमाया मोमिन से रियाकारी करना शिर्क के मुतरादिफ, और मुनाफिक से इसके घर में रियाकारी करना बमंज़िल इबादत है। नहीं समझे? दिखावा करना, मोमिन से दिखावा करना शिर्क है, मुखालिफीन से दिखावा करना इबादत है, कि दिखावे की सुलह दिखावे। अब मुझे ये बताएं, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ता, मैं सिर्फ बात ये समझाना चाहता हूँ कि सारा कसूर मुखालिफीन का भी नहीं, सारा कसूर मुतदिल मजाज अहले सुन्नत को मुखालिफ बनाने में नासबियों का भी नहीं, कुछ कसूर हमारा भी। हमारे घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिल आती हैं कि अगले फिर शक करते हैं फतवों पे भी, कि नहीं यार, इनके मजहब में तो इस तरह की चीज़ों को इख्तियार करना इबादत है, ऊपर इनके इमाम फरमा रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर राव रस्म रखो, अंदरों मुखालिफ रहो, तो इसलिए ज़ाहिरी तौर पर ये हमारी कॉन्फ्रेंसों में आ जाएं, हमें अपने यहाँ बुला लें, मिल के हफ्ता इबादत मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना लें, तो ये इनका सब जारी होगा। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन इन रिवायात का फिर क्या कीजिए, है नहीं ऐसा। जवाहर नकवी साहब अपने मदरसे में प्रोग्राम कराते हैं, मैं नहीं कहता, वो इसी रिवायत को सामने रख के, पता नहीं जवाहर नकवी साहब भी इस रिवायत पे इसको मनसूब ही समझते हो, चूँकि जवाहर नकवी साहब ने खुल के कुमी होने के बावजूद, कुम से पढ़े होने के बावजूद, खुल के कुछ ऐसी चीज़ों का बरमला ऐलान किया है कि जो जिनकी वजह से खुद उनकी शीयत खतरे में पड़ गई पाकिस्तान। उन्होंने वाज़िया कहा कि अंबिया ज़्यादा बरगज़ीदा हैं। उन्होंने वाज़िया गालियों के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए हैं वो वाज़िया तौर पे हैं। तो मैं नहीं कहता कि जवाहर नकवी साहब या साजिद नकवी साहब जो वहदत उम्मत की बात करते हैं वो दिखावा है, नहीं, मैं आपको ये समझाने की बात कोशिश कर रहा हूँ नौजवानों को कि मुखालिफीन को जो बुनियाद प्रोवाइड की जाती है ना, जो अक्सर वो कहते हैं आओ शियो तुम्हारी कुतुब से साबित करते हैं कि तुम कितने फलां हो, मैं चले नाम नहीं लेता, वो ऐसी रिवायत जिसमें बताया जा रहा है तो सब यस करो, अंदरों मुखालिफ रहो। अब ये देखें, अब इसी में फिर रवायत फिर नकल कर रहे हैं। अंदाजा करो, ये रवायत वहां नकल होनी चाहिए थी उस बाब में जहां गैर शिया मुसलमान भाइयों के हकूक की बात हो रही, वो तकीयतें नकल हुई हैं। इमाम फरमाते हैं कि इन यानी हमारे मुखालिफिन के बीमारों की बीमार पुरसी किया करो और इनके जनाजों में शरीक हुआ करो और इनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली रवायत से इसको मिला रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पे मेल मिलाप रखो। अब इसको वहां पे होना चाहिए था वहदत वाले बाब में, कि कह रहे शिया भी हमारे जो अल्लाह की वहदानियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, गुज़श्ता अंबिया की नबूवत, मलाइका पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो हमारा मुसलमान भाई है, नासबी नहीं है, अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखता, बिस्मिल्लाह, वो हमारा वाकई दीनी भाई है। ऐसा कोई बाब होता है और वहां ये चीजें लेके जाई जाती, इसको तकैया में डाला हो। फिर फरमाया हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनो, बाइस नंगो आर ना बनो। अब ये दो मुतज़ाद चीजें, ऊपर जो इमाम फरमा रहे हैं वो और चीज है, नीचे इमाम जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल एक और चीज। बाइस ज़ीनत बनो, नंगो आर ना बनो, के ज़ाहिर है तुम गैर शिया भाइयों के मुक़द्दसात की तौहीन करोगे, वो पलट के आइमा की तौहीन करेंगे या शियों को काफिर समझेंगे, तो ये फिर शियों के हादियान के लिए बाइस नंगो आर वाली बात हो जाएगी, जिससे आइमा मना कर। अच्छा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने किस्सा गोइयों का तज़किरा किया गया। आपने फरमाया अल्लाह इन पर लानत करे कि ये हम पर तानो तशनी करते हैं। अंदाज़ा कर लें कि इस रवायत का मतलब और मफहूम बिल्कुल अलग। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मैंने मानुल अखबार का आपको हवाला दिया, ये नाजुल बलागा का भी एक छोटा सा हवाला ले जाएं, इसमें भी मौला अली बता रहे हैं, ये कुतबा नंबर 103 है और जी हाँ, उसका आखिरी जुज का एक हिस्सा है जिसमें आप फरमाते हैं कि इन्नहु लैसा अलल इमाम इल्ला मा हुमिल्ला मिन अमरि रब्बिही,
امام کا فرمانا ہے کہ امام یعنی مولا علی خود امام کے فرائض بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امام کا فرض تو بس اتنا سا ہے کہ جو کام اسے اپنے اللہ کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے. اب اللہ کی طرف سے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ کی فرائض میں کیا کیا فریضہ شامل ہے کہ شخصیات کے بارے میں ایک بیان عوام کے سامنے کچھ اور تھے، عوام کے علاوہ اپنے خاص شیوں میں کچھ اور. خود بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ائمہ کا تقیہ اس قول سے بھی جاتا ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے کام سپرد ہوا ہے وہ انجام دے، اور وہ یہ اب وہ کام بھی سن لیں. اب لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھا جی ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے اماموں پہ بھی وہی آتی ہے کہ اللہ علیحدہ سے وہی کر کے کام بتاتا. نہیں، مولا علی آگے خود ہی وضاحت دے رہے ہیں. اچھا وہ کیا وضاحت دے رہے ہیں؟ الابلاغ فی الموعظات والاجتہاد فی النصیحات، اور وہ یہ کام سپرد ہوا ہے کہ وہ پند و نصیحت کی باتیں عوام تک پہنچائے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے. والاحیاء للسنت، اور سنت کو زندہ رکھے. اقامت الحدود مستحقیہا، اور جن پر حد لگتا ہے ان پر یعنی مستقین، جو حد کے مستقین ہیں ان پر حد جاری کرے. وَإِصْدَارُ السُّہْمَانِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور حقداروں تک ان کے حق کو پہنچائیں. یہ ہیں ائمہ کے فرائض بقول مولا علی. اب ان سب فرائض میں سے کوئی ایک ایسا فرض جس پہ تقیہ اختیار کر لیا جائے تو معذرت کے ساتھ فرائض منصبی امام پھر پورے کر ہی نہیں سکتے جب وہ حالت تقیہ میں ہوں گے. مولا علی کے مطابق پند و نصیحت کی باتیں عوام تک پہنچائے. اب حالت تقیہ میں کی گئی روایتوں کا ہمیں کیا پتہ چلنا ہے کہ کیڑی حالت تقیہ میں کی اور کیڑی نارمل حالت میں کی؟ سمجھانے بجانے میں پوری جان ماری کوشش کرے عوام تک اصل بات پہنچانے میں. ہمیں کیا پتہ کہ جو مباحثے اور جو مناظرے عباسی خلفاء کے دور میں وہ کیے گئے مولدین کے ساتھ، غیر شیعہ مخالفین کے ساتھ، ان میں سے اصلی کون سا رہا، حالت تقیہ میں کون سا کیا گیا؟ سنت کو پورا زندہ رکھنے کی کوشش کرے. ہمیں کیا پتا کہ سنت کے بارے میں جو ائمہ کے اقوال ہم تک آئے ہیں ان میں سے اصلی کون سا حالت تقیہ میں بیان کیا گیا کون سا؟ تو یہ ساری ایک کھچڑی سی نہیں پک جائے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ. اگر آپ لوگ یہ عقیدہ رکھ لیں ہم کہ ہمارے امام بھی بات بات پر تقیہ، اور تقیہ بطور عبادت ہمارے لیے تو ہے کہ اگر جان بچانا فرض ہے، ایک فرض کو ادا کرنے میں تقیہ کو اختیار کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی عبادت کا حصہ بن جائے گی. لیکن جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھانی ہے یا سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنی ہے، ان کا تقیہ کرنا پھر معذرت کے ساتھ ان کے منصب امامت کو ثابت نہیں کرتا. تو یہ تقیہ کے بارے میں صرف میں پھر عرض کر دوں اینڈ پہ کہ میرا اختلاف، علمی اختلاف صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کہ جن کی زبان کو میں اسی طرح معصوم اور پاک سمجھتا ہوں جس طرح سے ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے روایات میں، احادیث میں جی. اور قرآن کی کتنی ایسی آیات ہیں، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اس سے مراد بھی کئی تفاسیر میں اہل بیت کو لیا گیا، آل محمد کو لیا گیا جی. اسی طرح نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، کئی روایات میں اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام ہیں، دیگر بھی ہیں لیکن فرد سرنامہ کلام میں لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ یہ ہستی ہیں. تو ان ائمہ نے اگر تقیہ اختیار کر لینا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ پھر بات وہی کروں گا کہ میں کسی کو ہمیں دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم شیعہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ ختم نبوت کے بعد عقیدہ امامت کو اس لیے مانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے سب سے بڑا پہرا دار عقیدہ امامت ہے، اور اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں اصل نقل کی پہچان بتانے والا ہر دور میں ایک وارث علوم نبوی رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب مخالفین پھر یہ روایات اٹھا کے مجھے بتائیں گے نا کہ بھائی ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی روایات انہوں نے واقعتاً کہی اور کون سی حالت تقیہ میں کی ہے، تو میرے پاس کوئی علمی جواب رہ نہیں جاتا. بطور مسلمان، بطور عام شیعہ تقیہ کے نام میں مخالف ہوں، نہ میں ان روایتوں کا رد کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ روایات ہو سکتا ہے کہ ائمہ طہار نے اس لیے اس کی فضیلت بیان کی ہو کہ لوگ جذباتی ہو کر اپنے تعارف کروانے میں فخر سمجھتے ہوئے وہ احتیاط نہ برتتے ہوں کہ جو ظالمین کے زمانے میں ان کو برتنی چاہیے تھی. تو اس لیے امام نے ترغیب دلوانے کے لیے کہا ہو کہ میرے شیعو یا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اے بچو، امام روحانی باپ ہی ہوتا ہے نا جی، اے بچو تم لوگ اس طرح سے بلکہ ایک حکم خدا کیا وہ کر رہے ہو، حکم خدا کے خلاف جا رہے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو وہاں وقتی طور پہ وہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور تم نہیں کر رہے ہو. تو یہ ترغیب دلوانے کے لیے ہمیں اور آپ کو تو یہ روایات ہو سکتی ہیں، لیکن ان روایات سے نچوڑ نکال لینا
کہ آئمہ خود حالت تقیہ میں رہے اور 12ویں سرکار آئیں گی تو تقیہ ختم ہوگا، اور تب تک جو حالت تقیہ میں نہیں رہے گا وہ شیعہ ہی نہیں بلکہ ان کا مخالف تصور. یہ پھر سارا مجھے بتائیے کہ یہ سارا تبلیغ، یہ ساری چیزیں ان کا کوئی اعتبار رہ جاتا ہے؟ پھر کس طرح یاری سمیت آج کے دور میں جتنے بھی وکلا مدافع مکتب اہل بیت بنے ہیں ان سب کو تو گن گانے چاہیے خلفاء ثلاثہ کے اور امہات المومنین کے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ روایت دکھانی چاہیے کہ بھائی ہم حالت تقیہ میں ہیں. اور حالت تقیہ سے مراد کیا ہے؟ اصل عقیدے کو چھپانا. اصل عقیدہ کیا ہے کہ آپ مناسب نہیں سمجھتے ان کی تعریف یا ان کے نام پہ بچوں کے نام رکھنا، تو حالت تقیہ میں تو پھر سب کچھ جائز ہو جائے گا نا. اور آپ عذر بھی یہ پیش کر سکتے ہیں 12ویں سرکار کو اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، کہیے آپ کے جد امجد نے ہمیں خود آپ کے ظہور تک حالت تقیہ میں رہنے، اور حالت تقیہ پھر اس حکم امام کے مطابق ایسی حالت ہونی چاہیے کہ 100 بندوں میں سے شیعہ ڈھونڈنے مشکل ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے سنی کیڑا، دیوبندی کیڑا، شیعہ کیڑا تو وابی کیڑا. جی شیعہ مکس ہو جائے، ایسا تقیہ اختیار کرے، پھڑیا ہی نہ جائے. لیکن آج تو پھر سب کچھ ہو بھی رہا ہے. پھر مان جاؤ کہ یاری بہادر معاذ اللہ سما معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیا امام بزدل معاذ اللہ، پھر مان جاؤ اسفانی بہادر اور یہ ہستیاں اتنا حوصلہ نہیں تھی رکھتی، وہ خود روایت میں آ رہا ہے کہ جی مستون کے پیچھے چھپ جاتے. نہیں میرے دوستو، آئمہ کا تعارف پڑھنا ہے نا، سمجھنا ہے نا، اپنے آل محمد کی عظمتوں کو، رفتوں کو، بلندیوں کو پڑھنا ہے نا، تو قرآن سامنے رکھو اور ان ہستیوں کی سنت اور سیرت کو قرآن سے ٹیلی کرتے جاؤ. آل محمد کی محبت کی ایسی شمع تمہارے دل میں روشن ہوگی انشاءاللہ کہ کوئی ناسبی، کوئی مائی کا لال قیامت تک وہ شمع آپ کے دلوں سے بجھا نہیں سکے گا. غالیوں کی جمع کردہ روایتوں سے آل محمد کو سمجھو گے، سمجھنا چاہو گے، نہیں منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.